بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائی درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قصہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر کی شہادت کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑوں سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا، اسی سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کے بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ، جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے، جس کا بیان فضائل رمضان میں گزر چکا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو جس کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ فلاح کو پا لے گا۔ ہم صحابہ کرام کے نقشے پہ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک طریقوں پہ اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے۔ اگر اللہ کے حکموں کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کریں گے، اللہ خوش ہو کے ہم دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائے گا۔ کامیابی ناکامی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ نہیں بنایا، کامیابی ناکامی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ کیا۔ جس کی زندگی میں جتنا زیادہ دین ہوگا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اتنا زیادہ کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی اتنا زیادہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ میرا بھی ارادہ، سب بھائی ماشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین اجمعین برحمتک۔